عمرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ ہم لوگ مدینہ طیب کے راستے میں ایک جگہ رہا کرتے تھے، وہاں کے آنے جانے والے ہمارے پاس سے گزرتے تھے۔ جو لوگ مدینہ منورہ سے واپس آتے ہم ان سے حالت پوچھا کرتے کہ لوگوں کا کیا حال چال ہے، جو صاحب نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کا کیا خبر ہے۔ وہ لوگ حالت بیان کرتے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھ پر وہی آتی ہے، یہ آیتیں نازل ہوئی، میں کم عمر بچہ تھا، وہ جو بیان کرتے ہیں اس کو یاد کر لیا کرتا۔ اس طرح مسلمان ہونے سے پہلے ہی مجھے بہت سا قرآن شریف یاد ہو گیا تھا۔ عرب کے سب لوگ مسلمان ہونے کے لیے مکہ والوں کا انتظار کر رہے تھے۔ جب مکہ مکرم فتح ہو گیا تو ہر جماعت اسلام میں داخل ہونے کے لیے حاضری خدمت ہوئی۔ میرے باپ بھی اپنے قوم کے چند آدمیوں کے ساتھ ساری قوم کی طرف سے قاصد بن کر حاضری خدمت ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شریعت کے احکام بتائے اور نماز سکھائے، جماعت کا طریقہ بتایا اور ارشاد فرمایا کہ جس کو تم میں سب سے زیادہ قرآن یاد ہو وہ امامت کے لیے افضل ہے۔ میں چونکہ آنے والوں سے آیت سن کر ہمیشہ یاد کر لیا کرتا تھا، اس لیے سب سے زیادہ حافظ قرآن میں ہی تھا۔ سب نے تلاش کیا تو مجھے سے زیادہ حافظ قرآن کوئی بھی قوم میں نہ نکلا تو مجھے ہی کو انہوں نے امام بنایا۔ میری عمر اس وقت 6-7 برس کی تھی۔ جب کوئی مجمع ہوتا یا جنازہ کے نماز کی نوبت آتی تو مجھ ہی کو امام بنایا جاتا۔ یہ دین کی طرف طبیعہ میلان اور حفظان کا اثر تھا کہ اس عمر میں بغیر مسلمان ہوئے قرآن شریف کا حصہ بہت سا یاد کر لیا رہا۔ بچہ کی امامت کا قصہ یہ سل کی بحث ہے، جن کے نزدیک جائز ہے ان کے نزدیک تو اشکال نہیں، اور جن کے نزدیک جائز نہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی لوگوں کو ارشاد فرمایا تھا کہ تم میں جس کو قرآن زیادہ یاد ہو، بچے اس سے مراد نہیں تھے۔ الحمدللہ چھوٹ پن میں ہی دین اسلام کو سیکھے، 6 یا 7 سال کی عمر میں ہی قرآن کے حافظ بن گئے اور امامت بھی کی۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کوئی احترام نہیں دیا، انہوں نے صرف یہی کہہ دیا جس کو قرآن زیادہ یاد ہو وہ امامت کرے۔ یہ مسئلہ ہے، اور آگے جو مسئلے نکلتے ہیں نا، عمر کم ہے تو اس کو بات کو چھوڑ دو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کیا ہے؟ جس کو قرآن زیادہ یاد ہو، بچے اسے مراد نہیں تھے، قرآن سے مطلب ہے۔ الحمدللہ۔